میرے عزیز دوستوں اور طلباء کرام، دو چار باتیں اپنے فہم کے مطابق جس کو میں نے ضروری سمجھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور یہ عقیدہ ہر وقت ہر لمحہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے ذہنوں میں تازہ رکھا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے نبیوں سے تشبیہ دی تھی، فرمایا کہ جس طرح وہ خدمت کرتے تھے اللہ یہ کام اب میری امت کے علماء سے لے گا۔ ان 14 صدیوں میں اس امت پر بڑی بڑی آزمائش آئی ہے، تاریخ نے بڑے عجیب و غریب روپ بھی دھارے ہیں، لیکن اللہ کا یہ فضل اس امت کے شامل حال رہا کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں زبردست عالم پیدا کیے، بہترین صوفیاء آئے، دین کی صحیح اور خالص ترجمانی کرنے والے لوگ اس امت میں ہمیشہ موجود رہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ حکمت الہی کا یہ تقاضا تھا کہ چونکہ اب نبی تو آنا نہیں، تو ایسے بہترین لوگ، صاف ستھرے لوگ، کنتم خیر امت، ان کی بہترین تصویر، جن کا عمل، قول، فعل، اخلاص اتنا صاف تھا، اتنا ستھرا تھا کہ امت کا اجماع ہو گیا کہ یہ لوگ اللہ کے نیک بندے۔ تسلسل کے ساتھ وہ لوگ موجود رہے اور ہر دور میں رہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر آپ زیادہ توجہ کریں گے تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ ہر دور میں لڑائیاں ہوتی رہیں، جنگیں ہوتی رہیں، اختلافات بھی ہوئے امت کے اندر، بڑی چیزیں ہوئی، لیکن خیر والے لوگ ہمیشہ موجود تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کسی جگہ امت میں اختلاف ہو گیا ہے تو لوگوں نے قرآن پاک کی تدریس چھوڑ دی ہو، کسی جگہ کوئی کام ایسا ہو گیا ہے، آزمائش آ گئی ہے، کافروں سے لڑائی عروج پہ ہے، تو اب حدیث پاک کا جمع کرنا اور اصول حدیث پر کام کرنا ہمارے بزرگوں نے چھوڑ دیا، اب کام جاری رہا اور تسلسل سے جاری رہا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ان کا اصل کام ہمارے پاس موجود ہے۔ اصل کام یہ جس دور میں میں اور آپ ہیں، یہ چونکہ تشکیک کا دور ہے، شک کا دور ہے، وجود لوگوں کے بعضوں کا طاقتور ہے لیکن ذہن کمزور ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارا بڑا نکھرا صاف ستھرا بچہ تازہ دم، وہ بھی اتنی عجیب زندگی گزارتا ہے کہ سویرے کچھ سوچتا ہے اور دوپہر کے کھانے کے ساتھ اس کا ارادہ بھی کچھ اور ہو جاتا ہے، شام کو وہ نیا منصوبہ بنا لیتا ہے۔ یہ کمزوری کیوں آئی؟ لوگوں نے کوشش کی شک پیدا کرنے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان کی تھی کہ جو اگلے ہوں گے وہ پچھلوں پر لعنت کریں گے معاذ اللہ۔ تو پلاننگ کی گئی، چونکہ امت میں ہمیشہ خیر تھی، منصوبہ بندی کی گئی، صحابہ سے لے کر کام شروع کیا گیا، اور داتا صاحب تک، اور داتا صاحب سے لے کر اعلیٰ حضرت تک، ہر صوفی کے بارے میں، ہر درویش کے بارے میں، حتیٰ کہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہن میں باتیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس لیے کہ غلام اتنا برا نہیں ہوتا جو کسی کا ملازم ہو، وہ اتنا تنگ نہیں ہوتا جتنا مشکوک آدمی تنگ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ جو لوگ ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں نا، اس کو چھوڑ دیں جی، صحیح چل رہا ہے، آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں، اللہ خوش رکھے۔ گرمی جو ہے وہ سب کے لیے ہی ہے، اب آپ تشریف رکھیں اور مجھے موقع دیں بات کرنے کا۔ بھائیو، شک پیدا کیے جاتے ہیں۔ ایک بات آپ نے اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ کتاب و سنت میں ایک پورا باب ہے، ایک دو حدیث نہیں، احادیث مبارکہ میں پورا چیپٹر ہے، پورا باب۔ ادھر دیکھو نوجوانوں، کیا کہنے لگا ہوں، ایک پورا باب ہے جس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم نے کچھ لوگوں سے نفرت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور کچھ لوگوں سے محبت کرنی ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک دو تین نہیں، پورا باب ہے، اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا ہے۔ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے تشکیک کی طرف نہیں جانا، شک کی طرف نہیں جانا۔ اگر ہم تھوڑا سا یقین کا سفر حاصل کریں نا، یقین کا،
آپ کی اپنی بات بھی اپنے اوپر اثر کرتی ہے. اگر آپ خود بھی بول کے کہیں نا چھوڑ یار تو کیا فضول بات کر رہا ہے, یہ میرے نبی پاک کی امت ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ اس امت سے خیر ختم ہو جائے. تو غلط بات کر رہا ہے, آپ کی اپنی بات بھی آپ کے اوپر اثر کرے گی. آپ خود بھی یہ بولیاں بولیں کہ وہ خدا کے بندو تم کہیں بیٹھ کے غلط تحقیق کر رہے ہو. وہ جو صحابہ تھے نا انہیں تو حضور سے ڈائریکٹ فیض لیا تھا. وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت تھے انہوں نے تو آغوش رحمت میں بیٹھ کر تربیت لی تھی. آپ کہیں کہ اولیاء اللہ کتاب و سنت کے امین تھے, وہ کیسے بددیانتی کریں گے؟ وہ تو امین تھے, دیانتداری کے ساتھ گھر بار چھوڑ کے تبلیغ کے لیے نکلے تھے. آپ رونے والی کو بات سنانے لگے نا کسی کو دکھ والی, تو آپ پہلے خود رو پڑتے ہیں, اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے نا میں ہنسنے والی بات کرنے لگا ہوں, تو بات سنانے سے پہلے بندہ خود ہنس پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے دوسرے کی تقریری اثر نہیں کرتی, اپنی بات بھی اپنے اوپر اثر کرتی. اس لیے خیر کے جملے کے سوا کبھی کوئی زبان سے بات نہ نکالے, ورنہ خود آپ مشکوک ہو جائیں گے. اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں. حدیث پاک سنیں, الترغیب والترہیب میں, دیگر بہت سی کتب میں موجود ہے. حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق میں داخل ہوا, ایک کالے سیاہ بالوں والا اور چمکدار دانتوں والا خوبصورت نوجوان میں نے مسجد میں درس دیتے ہوئے دیکھا. لوگ بہت سارے بیٹھے تھے, تو جب کسی مسئلے میں ان کی رائے مختلف ہوتی, اختلاف رائے ہوتا, تو اس جوان کی طرف وہ توجہ کرتے. وہ جوان اتنی خوبصورتی سے مسئلے کا حل بیان کرتا کہ لوگ آج شش کر اٹھتے. فرماتے مجھے ان سے محبت ہو گئی. میں نے نا اگلے دن سوچا کہ آج تو رش زیادہ ہے, کل اس وقت جاؤں گا جب لوگ کم ہو گئے. میں اپنی طرف سے سب سے پہلے جامع مسجد دمشق میں پہنچا, لیکن وہ خوبصورت نوجوان مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور نفل ادا کر رہے تھے. میں بیٹھ گیا. ایک شخص سے میں نے کل ہی پوچھ لیا یار یہ اتنے حسین و جمیل جوان ہیں کون ویسے؟ کہنے لگے آپ نہیں جانتے, یہ نبی رحمت علیہ السلام کے صحابی ہیں اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے میں اگلے دن پہلے گیا, وہ نفل پڑھ رہے تھے. میں مسجد میں داخل ہوتے ہی نا فارغ ہوئے تو میں نے ان سے ایک بات کی. میں نے کہا حضرت اللہ کی قسم میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں, اور سیاستہ میں حدیث موجود ہے, حضور نے فرمایا جب اپنے کسی بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرو تو اسے بتا بھی دیا کرو کہ مجھے تم سے محبت ہے, تاکہ وہ بھی تمہارے لیے نرم جذبہ پیدا کر لے. یا معاذ ابن جبل مجھے نا اللہ کی رضا کے لیے آپ سے پیار ہے, تو وہ صحابی تھے نا, وہ اس بات کا لطف لینے لگے. کہنے لگے ذرا سوچ کے کہو کیا کہہ رہے ہو, اس کا ذائقہ لینے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے نا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, تو یہ بڑا آسان کام لوگوں نے سمجھ لیا. دعویٰ کر دینا کہ میں فلانے کا غلام ہوں, یہ دعویٰ ہے. آپ سے دلیل پوچھی جائے گی کہ غلاموں کے تو رنگ ڈھنگی اور ہوتے ہیں. صاحب میں فلانے کا مرید ہوں, تو یہ آپ کو کہنا کیوں پڑا؟ مرید تو کہتے ہیں اسے ہیں جو پیر کی مراد میں رہے, ہمیشہ اس کی طبیعت میں رہے, سوچ میں رہے, خیال میں رہے کہ ان کی چاہت کیا ہے. کہنا کیوں پڑا؟ کچھ تو ہے کہ جو آپ کو بتانا پڑ رہا ہے. کیوں نہیں آپ سے وہ خوشبو آئی جو آپ کے شیخ سے آتی ہے؟ یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ فرمانے لگے جب میں نے کہا نا مجھے محبت ہے, تو کہنے لگے سوچ کے کہو. وہ فٹافٹ نعرے قبول نہیں کرتے تھے, وہ سیانے لوگ تھے, تو کہتے تھے پرکھ لے, ذرا سوچ لے, یہ کوئی آسان کام نہیں, پہلے ذرا تھوڑا سا نا غور کر لے, غور کر لے اچھی طرح. جب تیرا حکم ہوا ترک محبت کر دی, دل مگر اس قدر دھڑکا کہ قیامت کر دی. کہتے ہیں کہ میں نے نا پھر کہا حضور اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے. تیسری بار کہنے لگے پھر سوچ لو. میں نے عرض کی حضرت معاذ ابن جبل سے حضور سچ کہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی قسم آپ سے محبت ہے. فرماتے ہیں وہ میری بات سن کے اتنے راضی ہوئے کہ فرمانے لگے سن پھر ابو ادریس میں نے خود نبی کریم سے سنا ہے, سامنے بیٹھ کے سنا ہے, آنکھوں سے دیکھ کے سنا ہے, اپنے کانوں سے سنا ہے. میرے حبیب نے فرمایا تھا جو دو بھائی اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے. ہمارا لوگ مقدمہ تو سمجھیں, دراصل ہم کیا کہہ رہے ہیں.
ہمیں کوئی ذاتی دنیا کا لالچ ہے ہی نہیں داتا گنج بخش علی اجویری سے، ہمیں کوئی دنیا کا لالچ نہیں حضرت مجدد الفسانی سے، ہمیں کوئی لالچ نہیں دنیا کا حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے، کوئی لالچ نہیں بابا فرید سے. ہمیں تو اتنا لالچ ہے کہ جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں تو ہم رب کی رضا کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا بندہ جان کے. اس لیے گمراہیوں کے سفر میں نہ پڑیں. ہمارے تو لوگوں نے تبصرے الٹے سیدھے کر کے یہ حال کر دیا ہے کہ اتنا سونا وطن، اتنا میٹھا وطن، اس میں کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں. نہ کوئی سیاستدان اچھا رہا ہے، نہ کوئی تاجر اچھا رہا ہے، نہ کوئی بیوروکریٹ اچھا رہا ہے، نہ جناب پولیس والے اچھے رہے ہیں، نہ جناب باپڈا والے اچھے رہے ہیں، نہ مولوی اچھے رہے ہیں، نہ کوئی اچھا ہے ہی نہیں. کسی کا نام لے لیں اور آپ مذاق اڑا لیں جتنا مرضی. یہ تو باقاعدہ کوشش کی گئی، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا یہ کام سب نے کیا، سب نے، یہ سب نے. اس میں وہ رات کو جو اینکر ٹی وی پہ بیٹھے تھے انہوں نے بھی تبصرے کیے. وہ 4 مختلف جماعتوں کے جو بندے بلاتے ہیں وہ اس لیے بلاتے ہیں کہ تم نے ایک دوسرے کی خامیاں بیان کرنی، اور جتنی زیادہ لڑائی ہو پروگرام زیادہ دیکھا جاتا ہے، جتنی زیادہ لڑائی ہو. یہی کام باقی جگہوں پہ کیا گیا. پیر صاحب کے پاس، صوفی صاحب کے پاس لوگ تعویذ لینے گئے تھے، انہوں نے نئی مصیبت ڈال دی. انہوں نے کہا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. وہ معاملہ ویسے ہی گڑبڑ ہو گیا. ساری رات سوچتا رہا کہ پتہ نہیں کسی نے کیا کر دیا. مذہبی سٹیج پہ لوگ آئے تھے، یہاں ان کا خیال تھا کہ شاید ہمارے لیے کوئی بڑی خیر کی بات ہوگی. نہ یہاں بھی کچھ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے بازو اوپر کر کے کہا کہ آج میں دسنا ہے اہل بیت دی شان کی ہے. او میاں تو کی دسنی ہے؟ اہل بیت دی شان تو اللہ نے قرآن میں بتا دی، حضور نے حدیث میں بتا دی. آپ کیا انوکھی بات بیان کریں گے؟ میں نے آج بتانا ہے بازو چڑھا کے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے. آپ کیا بیان کریں گے؟ آپ نقل کریں جو قرآن و سنت سے پڑھا ہے، اس کا ابلاغ کریں اور آپ جائیں. آپ انتشار کا کوئی کام نہ کریں. میں اور آپ جتنے مثبت رہیں گے، آپ کو بتاؤں، اگر ہمارے ذہن مثبت ہوتے نا تو دنیا میں بڑے بڑی اچھی خیر ہمیں نظر آتی. بڑے بڑے سونے لوگ ملتے، بڑے بڑے نفیس لوگ ملتے، بڑے بڑے درویش ملتے. مجھے تو بڑے ملے ہیں زندگی میں، بڑے بڑے خیر والے لوگ. لیکن چونکہ یہاں مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ دنیا ساری خراب ہو گئی ہے، اس لیے کوئی بندہ اچھا نہیں. اللہ کے نیک بندوں سے سب سے پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں. آپ ان سے کہ میاں تو جو کہہ رہا ہے نا تو اپنے پاس رکھ. میں نے تو حدیث میں پورا باب پڑھا ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے رب کی رضا کے لیے. اس کو ذہن میں اچھی طرح سنبھالیں. اور آپ کو تاریخ میں ایسے حسین لوگ ملیں گے جو سفر کرتے تھے رب کے بندے سے ملنے کے لیے. اب تو لوگ سفر نہیں کرتے. اب تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں ساڑھے گھر آ کے زیارت کرا دو. ہاں، اور جناب السلام علیکم پیر صاحب. جی وعلیکم السلام. بڑی چاہت ہے جی آپ سے، بڑا پیار ہے. اچھا جی تو کہتے ٹائم دے دیو. تو بھئی یہ کس قسم کی چاہت ہے؟ آپ کو چاہت ہے تو آپ چل کے آئیں، آ کر کے ملاقات کریں. اور یہ چاہت مکمل بھی تب ہوتی ہے جب بات مان لی جائے. اگر پیر صاحب کہیں ٹائم کوئی نہیں تو چاہت ختم، چھٹی. وہ چاہت بھی اتنی ہے صرف کہ جب تک بات مان لی جائے، یعنی فرما برداری میں بندہ رہ گیا تو چاہت پوری، اور اگر کہیں فرما برداری سے نکل گیا تو چاہت خراب. حضرت حرم بن حیان، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے. چلیں اتفاق سے داتا صاحب کی بات بھی آ گئی. داتا صاحب کہتے ہیں حضرت حرم بن حیان تابعی ہیں. فرماتے ہیں جب مجھے پتہ چلا نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت اویس کرنی کی تعریف فرمائی ہے اور کہا ہے کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے، تو کہتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے نکلا. مسجد ڈھونڈنے نہیں، کتاب ڈھونڈنے نہیں، رب کا بندہ ڈھونڈنے. میں تیری تلاش میں پھرا جنگل پہاڑ اور دشت میں. کہتے ہیں میں مکے مدینے جہاں جہاں مجھے خبر ملتی میں گیا. جہاں جاتا لوگ کہتے یار وہ تو بڑا دیوانہ آدمی ہے. یہ داتا صاحب نے لفظ لکھے ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں حضرت اویس کرنی کا حال یہ تھا کہ جب لوگ ہنستے تھے تو وہ روتے تھے، اور جب لوگ روتے تھے تو وہ ہنستے تھے. اسی کسے دیکھو جی نہیں جے لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی. کوئی ضروری ہے کہ جس طرح دنیا چلائے ویسے چلنا ہے؟ آپ کا کوئی نظریہ ہو، آپ اپنے نظریے میں مست ہو کے زندگی گزاریں. فرماتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا عراق. نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے اور میں نے وضو کرتے انہیں پا لیا. وہ فارغ ہوئے تو میں نے کہا السلام علیکم. پہلی ملاقات تھی.
داتا صاحب کہتے ہیں حضرت اویس کرنی نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان. کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں تجھے تو نہیں جانتا پر میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے. یہ واقفیت ہے، دل کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے. فرماتے ہیں میں ان سے ملا، میں نے ان سے کہا کوئی نصیحت کر دیں، تو کہنے لگے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے ملنے نہ آنا، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو رب نے تجھے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا. ادھر ادھر جائے گا تو ناشکرا ہو جائے. جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جا، اللہ تجھے عزت والی زندگی عطا کر دے. اللہ کے بندوں سے فقط اللہ کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے پیار کریں. دوسری بات، ہمارے یہ جو صوفیات تھے نا، اولیات تھے، یہ نظریاتی لوگ تھے، فکری لوگ تھے. جو فکری آدمی ہوتا ہے نا، نظریاتی بندہ، وہ زمانے کے مطابق نہیں چلتا، نظریے کے مطابق چلتا ہے. میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے بندے اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں. یہ نوجوان ذرا میری بات پہ توجہ کریں. یہ کہتے ہیں کہ شاید بندہ وہ ٹھیک ہوتا ہے جس کی مخالفت کوئی نہ کرے. رب فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں. تو پھر کچھ لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا دین کی تبلیغ کرنا، وہ انہیں برا بھی کہتے ہیں. رب فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی برا کہنے والے کی بات کی پرواہ نہیں کرتے. لوگ ملامت کرتے ہیں پر وہ پرواہ. تو یہ کون ہے؟ رب فرماتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ وہ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے. اور یؤتیہ من یشاء، یہ وہ فضل ہے جسے رب چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ہمارے بزرگوں نے کام کیا. لوگوں کو چونکہ اصل میں نا نظریاتی ہونا کام بڑا مشکل ہے. نظریاتی کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کی اور اپنی سمجھ کے مطابق ایک بات عرض کرتا ہوں. بندہ پیر صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت صاحب میں نے سارے ڈاکٹروں سے ملاقات کر لی ہے، رپورٹیں ٹھیک ہیں، حکیم سارے میں نے چیک کر لیے ہیں، معاملات ٹھیک ہیں، دم دروز تویز دربار آستانہ ہر جگہ ہو آیا ہوں پر میرے گھر اولاد نہیں ہوتی. اب آپ کو کامل پیر سمجھ کے آیا ہوں، آپ کوئی تویز کریں کہ کام ہو جائے. یہ اچھی بات ہے، اللہ کے بندے کو دعا کرنی چاہیے. پر نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ رب کا بندہ اسے قائل کرے کہ اگر اللہ کا تیرے بارے میں فیصلہ یہ ہے نا کہ تیرے گھر میں اولاد نہیں ہونی چاہیے تو پھر تو رب کے فیصلے پہ راضی رہے. یہ نظریہ ہے. یہ لوگ نظریاتی تھے، یہ لوگوں کو قائل کرتے تھے کہ نظریاتی مسلمان بنو، فکری. اگر اللہ چاہتا ہے میں بیمار رہوں تو ٹھیک ہے، پھر جس حال میں رب راضی اس حال میں رب کا بندہ راضی. اگر اللہ چاہتا ہے میرا عروج نہ ہو میرا عروج، مجھے تھوڑے لوگ جانے، تو جس حال میں رب رکھے مجھے اس حال میں رہنا چاہیے. میں آپ کو اپنے سمیت ڈھیروں لوگوں کی ایسی بات بتا سکتا ہوں جن میں ذاتی کوئی کمال نہیں، وہ اپنی خوبیاں تلاش کرتے ہیں تو سوائے صفر کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، لیکن پتہ نہیں رب کیا کام لینا چاہتا ہے، وہ خود ہی نظام بناتا ہے، لے لیتا ہے. تو زندگی میں نظریات، ہمارے بزرگ نظریاتی تھے، عقیدے پکے تھے ان کے، کچی پکی باتیں نہیں. ایک بات داتا صاحب کی سنیں پہلے. داتا علی اجویری کہتے ہیں کہ ایک نا ملنگ بازار میں سودا لینے آیا، اور ان دنوں آیا جب قحط پڑا ہوا تھا. مہنگائی بڑے عروج پہ ہو جائے تو سارے لوگ نہیں پریشان ہو جاتے. قحط پڑ گیا. چلیں مہنگائی والی مثال شاید زیادہ ٹھیک نہ ہو، چونکہ امیر لوگوں کو مہنگائی پریشان نہیں کرتی، یہ نہیں دیتے، کوئی اور مثال دیتے ہیں. جس طرح لاک ڈاؤن میں نہیں لوگ پریشان ہوتے. اب میرا خیال ہے سمجھ آ گیا مسئلہ آپ کو آسانی سے. یہ مثال دے رہا ہوں میں، تلک الامثال نضربها للناس. داتا صاحب کہتے ہیں قحط تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور بھوکوں مر رہے تھے، ہر بندہ پریشان تھا. یہ دیکھیں ہمارے بزرگ تربیت کس طرح کرتے ہیں. فرماتے ہیں ایک درویش ملنگ غلام سودے والا تھیلا لے کے نا تو بازار میں ہنستا کھیلتا اٹکیلیاں کرتا پہنچا، بڑا ہنس ہنس کے سامان خریدا، کندھے پہ رکھا، اور اسی مستی میں لوٹنے لگا. تو سارے پریشان ہو تو ایک بندہ ہنسے تو بعض اوقات لوگ چڑھ بھی جاتے ہیں. کہتے ہیں کچھ لوگوں کو غصہ آیا، کہنے لگے ساری دنیا جو پریشان ہے تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟
وہ کہنے لگا تم ہوگے پریشان، میں جس سیٹ صاحب کا نوکر ہوں نا، جس آقا کا میں غلام ہوں، اس نے ٹائم پہ ہی گندم جمع کر لی تھی، اس کے بڑولے خزانے بھرے ہوئے ہیں، لہذا ہم بڑے خوش ہیں۔ داتا صاحب عقیدہ مضبوط کرتے ہیں، نظریہ دیتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں، جتنا اس غلام کو اپنے سیٹ کے، اپنے آقا کے خزانوں پہ یقین تھا نا، اگر اتنا ہی تجھے اور مجھے رب کے خزانوں پہ یقین ہو جائے نا، تو پھر ہر روز سویرے اٹھ کے ہم غربت کا رونا نہ روئیں، پھر ہر روز صبح اٹھ کے ہم یہ نہ کہیں کہ اوہو اس ملک کا کچھ نہیں بن سکتا، یہاں تو سب لوگ دھوکے باز، پھر ہر وقت مایوسی کی گفتگو نہ کریں، نظریاتی اگر ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا کیا؟ نظریہ ہی تو مضبوط کیا ہے۔ لوگ کچی پکی باتیں کرنے لگ گئے تھے، کوئی کہتا تھا کہ اتنا علم حضور کو ہے تو اتنا نہیں ہے، کوئی کہتا تھا جناب اختیارات اتنے اللہ نے دیے ہیں تو اتنے نہیں دیے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے زمانے میں کوئی کہتا تھا کہ پتہ نہیں حضور قبر نور میں حیات ہیں معاذ اللہ کے نہیں ہیں، کوئی شخص یہ کہنے لگ گیا تھا کہ جناب حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے کچی پکی باتیں کرتے ہو، جس محبوب کی محبت ایمان ہے اس محبوب کے بارے میں شک پیدا کرتے ہو۔ آپ فرمانے لگے تم کہتے ہو رب نے اختیار دیا کہ نہیں، اور دیا تو کتنا دیا؟ فرمانے لگے ہم تو حضور کو رب کا شریک کہتے ہی نہیں، ہم تو حبیب کہتے ہیں، اور محب اور محبوب کا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ پھر آپ فرمانے لگے یہ کیسی بیوقوفوں والی بات ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز، یہ کتنی آپ سادے انداز میں بھی اگر سمجھیں تو عجیب بات نہیں۔ آپ ذرا دعا پڑھیے جو نماز میں اختتام میں اکثر وہی دعا پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھیے ربنا اغفر لی۔ کیا ترجمہ اس کا؟ آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، سنا دیں آپ، آتا ہے؟ میرے سنی دا ایڈا ہی مسئلہ ہے، کوئی گال آمدی بھی ہوئے تاں بھی نہیں دسدا، آندا ہے میں ایڈا پڑھیا ہی نہیں، اس سے آگے نہیں جاتا۔ ربنا اغفر لی کیا ترجمہ ہے؟ یا اللہ مجھے معاف فرما اور میرے۔ تو آپ کو تو نماز میں ابا جی کا بھی خیال آ رہا ہے، ٹوٹ گئی رہ گئی، اماں کا بھی خیال آ رہا ہے، ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ عجیب نادان بات ہے نا۔ او خدا کے بندو، نماز میں تو یہودی عیسائی کی بات بھی آتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر پڑھو نا، یہاں سے مراد یہودی اور عیسائی لکھے ہیں مفسرین، تو کافر کا خیال بھی آ رہا ہے۔ اور آپ جب کفار کے متعلق آیات پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب و تب، یہ کیا تماشا ہوا؟ کتنی گھنونی سازش، اتنی غلط بات کہ جی فلانے کا خیال آ جائے تو ٹھیک ہے، اور پھر عجیب بات کرتے کہتے جی حضور کا ذرا تعظیم کے ساتھ آتا ہے تو ابا جی کا بے ادبی کے ساتھ آتا ہے، اماں کا بے ادبی کے ساتھ خیال آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تم تو نماز میں درود نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی۔ او خدا کے بندو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تم کہتے ہو حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، ہمارا خیال ہے کہ خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی، خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے انہوں نے پکے عقیدے، کچی پکی بات نہیں حضور قبر نور میں حیات ہیں کہ نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مدینہ شریف میں حاضری دینے کے حوالے سے نا ایک شخص نے تحقیق کی اور اس کی ریسرچ آئی تو اس نے کہا کہ میں سوچتا تھا لوگ سب سے زیادہ کہاں روتے ہیں، تو لوگ سب سے زیادہ مدینہ شریف جا کے روتے ہیں، بڑا روتے ہیں۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں۔ وہاں جا کے لوگ روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ اب آپ شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں حضور حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے معبود، اور اس پر دلائل دیے۔ تو میرے عزیز انہوں نے ہمارے عقیدے پکے کیے۔ پھر بھی اگر کوئی کچی پکی باتیں کرے، سویرے کچھ کہے، دوپہر کچھ کہے، شام کچھ کہے، تو وہ بندہ کمزور پڑا ہے، ورنہ ہماری فکری قیادت نے ہمیں دلائل سے، کتب سے، حوالہ جات سے مزین کیا۔ تیسری بات، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں علم کا شوق پیدا کرو۔ اعلیٰ حضرت
خود مرید ہیں ایک سلسلے میں، اور مرید اس طرح کے کہ غلامی والے مرید ہیں. آج کل زیادہ تر لوگ مرید نہیں ہوتے. ناراض نہ ہونا، اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ ویسے بھی مرید نہیں ہوتا. وہ اگر ہو کبھی تو خلیفہ ہی ہوتا ہے ڈائریکٹ، مرید نہیں ہوتا. مزاج نہیں، مرید ہونے کا مزاج نہیں، یہ طبیعت نہیں. آج کل لوگ شاگرد بھی نہیں ہوتے. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے. ہو جائیں بے شک. آج کل لوگ شاگرد بھی اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی امدادی کتاب نہیں ہوتی، اس طرح استاد سے کوئی تھوڑا سا نا گائیڈ لائن لیتے ہیں، ورنہ وہ شاگرد ہونے کو تیار نہیں ہے. میں صحیح بتاتا ہوں. آپ بہت سارے شاگردوں کو میری ملاقات ہوتی ہے اور بعد میں وہ کہتے ہیں نا میں استاد جی کو بیٹھا سا، تو میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، میرا 2 ڈنڈے لگانے کو بھی دل کرتا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں استاد جی کے پاس کیسے آیا جایا کرتا ہے، تجھے خبر ہی کوئی نہیں. میں تجھے بتاؤں بریلی کے امام کیا بتاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے فقاہت دے، دین کی سمجھ دے. حضور کی دعا سے بھی اللہ دے دیتا. حضور تو حضرت ابو ہریرہ کو خالی بظاہر خالی چلو بھر کے ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قوت حافظہ دے دیتا ہے. تو یہاں تو دعا دی تھی، لیکن ان کا ذوق علمی کیا بنا. یہ اعلیٰ حضرت ملفوظات دیکھیے گا. وہ نا خاندان رسول کے چشم و چراغ ہو کے، حضور کے چچا زاد ہو کے استاد کے دروازے پر جب پڑھنے جاتے تھے نا تو جا کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے. کہتے میں اپنے استاد کے دروازے پر کبھی حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت زید بن ثابت کے پاس جاتا. میں جا کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتا، دستک نہیں دیتا تھا. ٹیلی فون نہیں کرتا تھا کہ پیر صاحب میں پہنچ گیا جی، ہار لے کے باہر آ جاؤ. باقاعدہ مرید صاحب آ گئے، جلدی کر لیں. استاد جی میں کب سے باہر کھڑا ہوں، یہ انداز نہیں. فرماتے ہیں کہ میں دروازے پہ بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، دستک نہیں دینی، وہ خود آئیں گے تو دستک نہیں دینا. کہتے ہیں کبھی یوں بھی ہوتا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کا دروازہ چونکہ صحرا میں کھلتا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چومنے آتی تو ریت کے مقدس ذرے اڑ کے میرے بالوں میں بھی پڑ جاتے، لیکن میں دستک نہیں دیتا تھا. استاذ مردی سے باہر آتے تھے اور جب وہ آ جاتے تو پھر میں جھولی پھیلا کے کہتا میں آپ سے رسول پاک کی حدیثیں سننے آیا. حضرت زید بن ثابت سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے حدیث کا سماع کیا تھا، ان سے روایت لی تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ایک دن گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت زید بن ثابت آ رہے تھے تو ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے لگام تھامی ہے، گھوڑا چل رہا ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں شاگرد ہوں، یہ بتانے. میں کبھی اتنا مصروف نہیں تھا زندگی میں جب آج کل اتنا مصروف ہوا ہوں. کل میں نے ظہر کے بعد اسلام آباد سے کوئی 1 گھنٹہ اوپر پہاڑیوں پہ تھا میں، اور آج میں ظہر کے بعد آپ کے پاس ہوں. ابھی مجھے گوجرا جانا ہے اور پھر رات کو وہاں سے واپس لوٹنا ہے اور کل ظہر کے بعد مجھے خانے وال پہنچنا ہے. کئی دفعہ ایک پیر اٹھاتا ہوں تو اٹھایا نہیں جاتا، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے حد ہو جاتی ہے. اور اس کے باوجود لوگ روزانہ 25-30 لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ ان وڈے ہو گئے وہ ٹائم ہی نہیں دیندے. اس کے باوجود یہ حال. کبھی کبھی کچھ چیزیں مزہ دیتی ہیں. میں نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا لاہور میں کسی سے میں نے جانا تھا تو میرے استاد صاحب کا فون آ گیا. مان لگے کتنے میں او شاگردو ترس جاؤ گے نوازوں کو، یہ 2-4 جو رہ گئی ہیں ان کی قدر کرو. کتنے میں بھائی؟ میں اس کی حضور میں کہا رہا ہوں. فرمان لگے پرسوں پنڈی جانا ہی. تو میں نے چونکہ لاہور وعدہ کیا ہوا تھا میں کہ حضور میں ذرا اتنے کی کام میں پرسوں پنڈی کی مصروفیت ہے. تو میرے استاذ ہیں اور یہ بات انہوں نے کی تو میرا قد بڑا ہوا. فرمان لگے تینوں وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھتا، تو پرسوں سویرے 9 بجے تیار ہو کے سڑک تے آمی جانا ہے. بڑے لوگ دعوت دیتے ہیں، بڑے لوگ پیغام دیتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں. آپ یقین کریں مزہ آ گیا بات کا. مجھے جو بندہ پوچھے پنڈی خیر ہے، میں کہا مینوں آپ نہیں پتا. گھر والے پوچھتے پنڈی خیر ہے، میں کہا مزہ بڑا آنا ہے جانے دا، پتہ کوئی نہیں کی کام میں. انہوں نے کہا پرسوں کبھی مزہ بھی تو لو نا، کبھی ذائقہ بھی تو لو نا. ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کی عمر 65-70 سال ہے. ان کی والدہ انتقال کر گئی، میرے پاس جمعہ پڑھتے ہیں تو میں ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا تو ان کے بچے کہنے لگے کہ ہماری دادی کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی پر ابا چوپی نہیں کرتے، ہر وقت روتے ہیں. ان کو کہیں کہ حوصلہ کرے.
تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ بچے کیا تو ٹھیک ہی رہے ہیں کہ آپ خود 65-70 سال کے ہیں اور آپ کے بچے بڑے ہیں اور شادی شدہ ہیں، تو اب انہوں نے بڑی شاندار بات کی. کہنے لگے پیر صاحب اماں جدوں دی گئی ہے میں وڈیرا ہو گیا، میرے بال چٹے نے، میرے 2 پوتے نے، 3 نواسے نے، لیکن جدوں میں گھر آਉਂدا سا تے اماں کہندی سی منڈیا آ گیا ہے، روٹی لیاؤ نا منڈے لئی. فرماتے ہیں یوں لگتا تھا نہیں بال سفید ہوئے ہیں پر میں ہوں ابھی جوان. جب تک آپ کا کوئی بڑا رہتا ہے آپ طاقتور رہتے ہیں. خود بخود اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش نہ کریں، کسی کو بڑا مانیں، طاقتور رہیں گے، جان رہے گی، آپ کی پشت پہ کوئی کھڑا رہے گا. اور اگر نکل جاؤ گے چھتڑی سے تو طلباء کرام یاد رکھنا کمزور پڑ جاؤ گے. اگر پشت پہ کوئی ہوتا ہے تو بندہ طاقتور ہوتا ہے. ضرورت نہیں تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی لگام تھامنے کی، پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آگے دوڑ کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا نا میرے استاد آگے، دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام پکڑی. تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے ہو میرے نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے ہمیں بتایا گیا ہے. لفظ دیکھنا ملفوظات شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ علماء کا احترام کرنا ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اتر آئے، اور نیچے اتر کے حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے شاگرد تھے، ان کے ہاتھ چوم لیے. انہوں نے کہا جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا احترام کرنا ہے، ہمیں بھی یہ سبق دیا گیا. تو ذوق، علمی ذوق پیدا کریں، ادب والا ذوق پیدا کریں، اور علم سیکھیں تو عمل کرنے کے لیے، صرف تقریر کے لیے، بحث کے لیے، کل کو ڈگری لینے کے لیے نہیں. آپ علم اس لیے سیکھیں، جب نا علم خالی تقریر بن جاتا ہے نا، اور علم خالی تدریس بن جاتا ہے، پھر وہ اس طرح کا بھی بعض اوقات معاملہ بنتا ہے کہ عارف رومی کہتے ہیں کہ اگر تو صرف لفظ تجھے یاد ہے اور تو عمل نہیں نہ کرتا تو یہ لفظ تو طوطے کو بھی رٹا دیا جائیں گا تو وہ بھی رٹ لے گا، تیرا اور اس کا کیا فرق ہوگا؟ جب تک آپ عمل نہیں کرتے علم پر، جب تک اس کو عمل کے حصول کے لیے حاصل کرے. خالی میں ایک درویش کو پڑھ رہا تھا، ان کے خلیفہ صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میں اب تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں. تو انہوں نے جواب میں شاباشی نہیں دی بلکہ فرمانے لگے بیٹا یہ تو کام تم لوگوں کے لیے کرتے ہو، اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ سحری کے وقت اٹھ جاتے ہو نفل پڑھنے کے لیے، تلاوت قرآن روز ہوتی ہے، سجدے کا ذوق حاصل ہے، درود و سلام کی طبیعت ہے، یہ تو لوگوں کے لیے کام ہے نا سارے. بڑی اچھی بات ہے، دین کی خدمت کرتے ہو، پر اپنا بھی تو بتاؤ نا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے تھے نا اس سے زیادہ وہ کرتے تھے. ان کی طبیعت تھی وہ کرتے تھے. آپ جب تک اپنی زندگی میں عمل کو نہیں لے کے آتے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ کوئی چلہ بتائیں. یہ لوگ سلوک سے وابستہ ہوتے ہیں نا، یہ پوچھتے ہیں چلہ کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ 40 دن پیر صاحب ٹھنڈے پانی میں کھڑا کر دیں گے تو پھر میرے ہاتھ شاید کو 4 جن لگ جائیں. تو کہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں چلہ وظیفہ، تو آپ فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے بڑا مجاہدہ چلہ جہاد علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے. اس سے بڑا چلہ کوئی نہیں. یہ چلہ لگائیں، آپ کریں، عمل والی زندگی گزاریں، بدعملی والی، جتنا سیکھیں اس پر عمل کریں. ہمارے ہاں ہم محافل میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ 30 منٹ تقریر کرتے ہیں، 1 گھنٹہ سننی ہے. تو میں کہتا ہوں پچھلی 30 منٹ والی پہ عمل ہو گیا ہے، اور ہو گیا تو چلو اور کر لیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ یہ تو آپ کو عمل کے لیے دین سیکھنا تھا. جتنا آپ عمل کریں گے. سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دوست تھا صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی کا. میں چونکہ دوست تھا تو سید صاحب اعلیٰ حضرت کے بڑے عقیدت مند تھے، تو اکثر وہ کہتے ہیں میں نے بریلی شریف جانا ہے. تو ایک دن میں پہنچ گیا مراد آباد، تو انہوں نے سامان باندھا ہوا تھا بریلی شریف جانے کے لیے.
میں بھی پہنچ گیا تو کہنے لگے یار میری تو ٹکٹ ہے ٹرین کی، میں تو بریلی شریف جا رہا ہوں. تو کہنے لگے یار آپ ہر وقت وہیں جاتے رہتے ہیں، میں ملنے آیا تھا. تو کہتے ہیں مجھے کہنے لگے حضرت صدر اللہ فاضل سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہ چل آپ تمہیں بھی لے چلوں، دونوں سادات ہیں، دونوں دوست ہیں. کہنے لگے میں نے نہیں جانا، سنا ہے وہ طبیعت کے ذات کے پٹھان ہیں تو طبیعت کے سخت ہیں، میں نہیں جاتا. کہتے ہیں انہوں نے میرا ذہن بھی بنایا، کوشش بھی کی، ذہن سازی کی، خیر میں تیار ہو گیا. جب ہم بریلی شریف پہنچے تو عصر کی نماز کی آخری رکعت چل رہی تھی. تو فاضل بریلوی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہ دیکھو اعلیٰ حضرت بھی صف میں ہیں. تو مجھے کہنے لگے میرا وضو ہے. صدر اللہ فاضل بھی نماز میں شامل ہو گئے، میں نے وضو کرنا تھا. کنویں پہ ایک طالب علم مدرسے کا پانی نکالے وضو کے لیے تیار تھا، میں نے جلدی سے پانی آگے بڑھ کے لیا. تو مجھے کہنے لگا بابا جی پہلے پوچھ تو لیں. تو میں نے کہا شاید کسی طالب علم کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ خیر کرے کچھ لوگوں نے مدرسے بنائے ہی اس لیے ہیں کہ طالب علم نوکری کریں گے. اللہ اکبر، اتنا کام کرایا جاتا ہے معاذ اللہ. اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کا شہزادہ نور بھی باہر نکلے. میں نے تو اب دوستوں سے کہا تقوی کا معیار بھی بدل دو. پہلے کہتے تھے نا جی ہم نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی. میرے خیال میں تقوی یہ ہے کہ کھایا ہی مدرسے کی کرو، پتہ چلے بچے بیچارے کیا کھاتے ہیں. یہی کھاؤ تاکہ تمہیں سمجھ آئے. آپ یہ اپنے مزاج بدل کے دیکھیں کہ یہ اگر تو آپ اور آپ کے بچے بھی کھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. پھر یہ کون سا معیار ہے بھائی؟ آپ کہتے ہیں میں نے کبھی کھائی نہیں، وہ کھانے والی ہے ہی نہیں. وہ آپ کے کھانے والی ہوتی تو ضرور کھاتے. الا ماشاءاللہ آمدام برسر مطلب. فرماتے ہیں طالب علم سے کہا پانی، تو کہنے لگا جی نہیں میں آپ نے پوچھا نہیں. تو میں نے کہا چلو اجازت دے دو. تو کہنے لگے حضرت صاحب میں نابالغ ہوں، اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا. کہتے ہیں مجھ پہ چوٹ لگی. میں نے کہا یہاں علم نہیں پڑھایا جاتا، علم کا فیض بھی دیا جاتا ہے. یہ انداز سنیں گے جی آپ. کہتے ہیں میں وضو کیا جب تک نماز مکمل ہو گئی. چونکہ حضرت صدر اللہ فاضل تو ابھی نماز میں تھے، 3 رکعتیں پڑھنی تھی. تو اعلیٰ حضرت بریلوی مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو میں چڑھ رہا تھا. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کوئی کمال دیا تھا کہ وہ چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ بندہ سید ہے. چہرہ دیکھ اللہ نے انہیں یہ انشراح صدر عطا فرمایا. کہتے ہیں پہلے تو انہوں نے نا میرے ہاتھ ہی چوم لیے، بات ہی رنگ ہی اور پکڑ گئی، اثر ہی بڑا ہوا. تو میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ تو کہنے لگے مولانا طبیعت کا کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے. چونکہ پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا میری سختی ہے. کہتے ہیں میں سمجھ گیا. بس پھر حضرت صدر اللہ فاضل اگلی صبح کہنے لگے چلیں. میں نے کہا آپ نے جانا ہے تو جائیں. میں جب تک دور تھا بات اور تھی، اب تو حضور میں ہوں، اب تو بات اور ہے. تو میرے بھائی علم کا فیضان ہو، اس پر عمل ہو. آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے بڑے درد کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بزرگ تھے نا، صوفیاء تھے، اللہ والے تھے، ان کے دلوں میں نا دوسروں کے لیے بڑا درد رہتا تھا. ہماری طبیعتوں میں نا خود غرضی پورے عروج پہ آئی ہے. دوسروں کے بارے میں ان کی طبیعتیں، جتنے بھی کام کرتے تھے امت کی ملت کی خیر خواہی کے لیے کرتے تھے. ہم الا ماشاءاللہ جو قدم اٹھاتے ہیں تو وہ اپنا نفع نقصان دیکھ کے اٹھاتے ہیں. جب تک آپ کے دل دوسروں کے حق میں نرم نہیں ہوتے. غریب آدمی جو ہوتا ہے نا یہ سیاںا نہیں ہوتا. غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے. غریب سیاںا نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ مہنگا موبائل نہ ہو تو چلانا بھی نہیں آتا، تو بندہ کیسے سیاںا ہوگا؟ وہ اس لیے سیاںا نہیں ہوتا کہ کار نہ ہو گھر میں تو اس کا دروازہ بند کرنا بھی بندے کو نہیں آتا. غریب سمجھدار نہیں ہوتے، اور اگر وہ سمجھدار ہوتے تو پھر وہ غریب ہوتے. پھر تو انہیں بھی سارے چور دروازوں کا پتہ ہوتا کہ کہاں سے گزر کے. ان کے بارے میں نا اپنے رویے نرم کیے جائیں. میں بڑے درد سے عرض کروں گا، ہمارے ہاں لوگوں کو علم سکھانے سے پہلے جاہل کہہ دیا جاتا ہے. میں بھی جنازہ پڑھنے سے پہلے کہتا ہوں لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتی جی. تو اگر میرے 2 نمازی مجھ سے کھڑا کر کے پوچھ لیں کہ مولانا آپ نے کس دن کہا تھا وہ سکھاؤں، تو اس کا کیا حال ہے؟ ہمارا جو نوجوان تھوڑا پڑھ جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے پنڈ والے جاہل نہیں جی سارے.
بھئی آپ بڑے جاہل ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پھر آپ ان کو بھی کچھ تعلیم دیتے. دیکھیں نا، ایک آدمی روز سفر کرتا ہے جہاز کا، روز وہ فلائٹ میں ہوتا ہے، تو اسے تو پتہ ہے کہ میں نے امیگریشن کیسے کرانی ہے، اور میں نے بورڈنگ کارڈ کیسے لینا ہے، اور سیٹ نمبر کیسے، اور سیٹ بیلٹ کیسے. تو ایک بابا تو بیچارہ غریب ہے، کمیٹی ڈال کے عمرہ کرنے جا رہا ہے، اس کو تھوڑی پتہ ہے کہ امیگریشن کیسے کرانی ہے، تو پاسپورٹ کیسے تھامنا ہے. تو آپ نے سامنے دیکھ لیا کہ جہاز کا عملہ بحث کر رہا ہے، بابا کہتا ہے میں نے ادھر ہی بیٹھنا ہے، وہ کہتا ہے آپ کا سیٹ نمبر نہیں. محلے کا نوجوان پڑھا لکھا ہے، M.Com B.Com MSc، وہ دور کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے جاہل ہیں جی ہمارے محلے والے، دیکھو ان کو پتہ ہی نہیں. بھئی جاہل تو آپ ہیں اگر ناراض نہ ہو. اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ میرے محلے کے بابا جی ہیں اور آپ تعلیم یافتہ تھے تو اٹھ کے دروازے پہ استقبال کرنا چاہیے تھا، اور سیٹ نمبر دے کے خود بٹھاتے، ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتے، اور پانی کی بوتل دے کے کہتے بزرگوں پریشان نہ ہونا، فلاں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آواز دے لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تم آگ میں گرتے ہو اس طرح پتنگے گرتے ہیں، اور میں تمہیں سینہ بند سے کھینچ کھینچ کے پیچھے لاتا ہوں. تو ان پڑھ کو علم دینا ہے یا اس پر تنقید کرنی؟ بے ادب کو ادب سکھانا ہے یا اس پر تنقید کرنی؟ ہم جب تک یہ ذہن نہیں بناتے آداب کا، اور جب تک ہم لوگوں کے بارے میں اپنے دل کو نرم نہیں کرتے، اتنی دیر تک خیر کے جذبات نہیں پیدا ہوتے. ایک دانشور گزرے ہیں مرحوم واصف علی صاحب، تو ایک ادارہ چلاتے تھے وہ بھی. تو وہ جو بچے داخل کرنے والا تھا نا، اس کے پاس کو بندہ آتا، وہ داخلہ فیس اور یہ وہ بتاتے، تو وہ جا کے نا تو واصف صاحب سے کہتے کہ محترم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کہتے فری داخل کر لو اس کو بھی. پھر ایک اور آ گیا، کل اس نے بھی کہا فیس کوئی نہیں، کہا اس کو بھی فری داخل کر لو. تیسرا آ گیا فری. تو کلرک ایک دن کہنے لگا جناب کا اسکول ہے، جناب کی مرضی ہے، جو مرضی کریں، لیکن اس طرح ادارے تو نہیں چلتے. صاحب کو مفت پڑھانا ہے تو تنخواہیں کہاں سے دینی ہے، اخراجات. تو کیا خوبصورت بات کی. کہنے لگے تمہیں کس نے کہا ہے میں اسکول چلا رہا ہوں اور کاروبار کر رہا ہوں؟ تو کہا جناب پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں کہ مجھے دعائیں مستعار نہ لینی پڑیں، کوئی رو کے دعا کر دے. کس نے مجھے پڑھایا تھا، مفت میری تعلیم کا خرچ اٹھایا تھا، تو کوئی جنازے کے بندے بھی تو پکے کرنے چاہیے نا. ساری زندگی اب یہ کہ مکان ہی پکا کرتے رہے بندہ، بینک بیلنس ہی پکا کرتا رہے. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، اگر آپ ان کو دیکھیں تو مولانا جمیل الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف یوں پریشان ہو کے اور تکلیف میں آ کے 10-20 ہزار نہیں، کسی کو 100 جھڑکیاں پلا کے نہیں، بلکہ کہتے ہیں بیواؤں کے باقاعدہ وظیفے لگائے تھے اعلیٰ حضرت، ہر مہینے خرچہ جاتا تھا. فرماتے میں نے دیکھا کہ جس طرح کے کپڑے وہ اپنے پوتے کے لیے بنواتے تھے، طالب علموں کے لیے بھی اسی طرح کے بنواتے تھے. اور فرماتے میں نے یہ بھی دیکھا کہ دروازے پہ جو آتا تھا نا اس کو دیتے بھی تھے اور اس سے معذرت بھی کرتے تھے کہ میں تیری طلب تو پوری نہیں کر سکتا، پر جو حیثیت ہے اس کے مطابق تجھے. جب تک آپ لوگوں کے حق میں طبیعت کو نرم نہیں کرتے. آپ، میں نے کہا کہ غریب سیاںا نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں آپ یہ عقل مند نہیں، تو بھئی عقل مند جیدے گھر دانے ہو دے کملے بھی سیانے، یہ تو پیسوں سے عقل آتی ہے بھائی. پھر تو ہم نے دیکھا ہے کہ غریب سے غلطی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں تو نے جان کے برتن توڑا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے. اور امیر سے ہو جائے تو کہتے ہیں نہیں نہیں جناب سارے ہی آپ کے ہیں، بے شک توڑ دو سارے ہی. چونکہ بندہ تگڑا ہے نا، تو اپنا دل نرم کریں دوسروں کے حق میں. میں نے کالج میں وقت گزارا ہے، تو ایک سال میری بھی فیس میرے ایک دوست نے دی تھی، مجھے یاد ہے. اور شاید زندگی میں کسی بھی فضا میں اڑوں تو بندہ نہیں بھولتا، بس دی تھی، اس نے کیا کیا جائے، دی تھی. تو ہوتے ہیں لوگ، ان کے بارے میں اپنی طبیعتوں کو نرم کریں، ذہن بنائیں، اپنا ذوق پیدا کریں. اگر آپ دوسروں کے بارے میں نرم نہیں ہوتے، نرم کیسے ہوں گے؟ ان کی غلطیوں سمیت انہیں قبول کریں. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے حق میں اچھے ہیں. ایک حدیث سن لیں، بات ختم کرتا ہوں. عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس رشتہ دار کو دے جو ضرورت مند بھی ہو اور تجھ سے ناراض بھی ہو. تیری ناراضگی بھی چل رہی ہو پر بندہ ضرورت مند ہو تو اسے دے، یہ بہترین صدقہ ہے.
اس لیے کہ تو نے راضی ناراضگی رشتہ دار کی نہیں دیکھنی، تو نے اللہ کی رضا دیکھنی، ادھر توجہ کر کے دیں گے تو بہتری ہوگی۔ پھر ایک دفعہ دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے ادارے کو برکتیں دے، آپ سب کو اور مجھے اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔